حسن مرتضیٰ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک الیکشن کروانے کی طرف جا رہے ہیں، پارلیمانی لیڈر جو اسمبلی کا ہو، قائد ایوان، اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کے پاس، وہ اسمبلی توڑ سکے، تو آپ کو درمیان میں مزاحمت کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ بہت شکریہ جی. آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے. گزارش یہ ہے کہ جو اختیار وزیر اعلیٰ کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ سکیں، وہاں پر اپوزیشن کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ اگر ان کے پاس وہاں پر کوئی اتنی تھن میجورٹی نہیں ہے حکومت کے پاس، تو وہ کس طریقے سے وہ اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں. اگر وہ گورننس بہتر نہیں کر سکتے، اگر وہ مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر سکتے، اگر وہ تمام مکاتب فکر کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے، تمام طبقوں کی نمائندگی نہیں کر سکتے، تو انہیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ 371 کے ہاؤس میں 180 آدمی کہے کہ 371 پر ان کی رائے بھاری ہے اور وہ اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں اور ہم انہیں ٹوٹنے دیں. نہیں، 180 اسمبلیوں کی نہیں، اور ان کے پاس جمہوریت زیادہ کی نمبر، بحالی ان کے کے پاس لیے نمبر زیادہ ہیں. ان کے پاس نمبر زیادہ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہاؤس کی سینسی نہ لیں اور وہ اسمبلیاں توڑنے کی بات کر دیں. اور پھر گزارش یہ ہے کہ اس جمہوریت کی بحالی کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ جو پچھلے کوئی 2 دہائیوں سے اس ملک میں آپ لولی لنگڑی جمہوریت دیکھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے اس کے لیے بہت کچھ قربان کیا ہے. یہ سموتھ ٹرانزیکشنز جو آپ دیکھتے آئے ہیں پچھلے 2 انتخابات کے نتیجے میں یا 3 انتخابات کے نتیجے میں، تو اس کے لیے پیپلز پارٹی کی ایک بڑی طویل جدوجہد شامل ہے. اس میں بیوی شہید کا خون شامل ہے. اور آج ہمیں بالکل ہی یہ سمجھا جائے، جو پہلے دن سے جن کا وتیرہ ہی سیاست میں یہ رہا ہے کہ وہ پارلیمان کو ایک ربڑ سٹیمپ سمجھتے ہیں، جو پارلیمنٹ کو ڈاکوؤں کی اماجگاہ کہہ چکے ہیں، چوروں کی اماجگاہ کہہ چکے ہیں، جو اس کو بے توقیر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. اب کتنی دیر تک یہ دیکھا جائے کہ اسمبلیوں کے ساتھ، پارلیمان کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی رہے اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں؟ یہ طریقہ کار جو ہے یہ درست حسن نہیں مرتضیٰ ہے. صاحب، الیکشن کی بات ہو رہی ہے نا، جب ملک کے اندر ایک بڑا پولیٹیکل سوال موجود ہے، ایک سیاسی سوال موجود ہے کہ ایک طرف ایک پارٹی ہے جو آپ کو پے در پے شکستیں دے چکی ہے ضمنی انتخابات میں، تو اور اس کے بعد پھر اسی کی حکومت، وہ پارلیمنٹ کی سب سے بڑی پارٹی بھی ہے، اس کو آپ نے حکومت سے باہر نکال دیا، تو الیکشن ایک لاجیکل پولیٹیکل سولوشن تو ہے نا؟ نہیں، گزارش یہ ہے جی کہ ایک تو وہ سب سے بڑی پارٹی نہیں تھی. وہ جب اپنا قومی اسمبلی میں اپنے الائز کا ساتھ کھو بیٹھے، ان کا اعتماد کھو بیٹھے، تو وہ اقلیت میں آ گئے. اور یہی حسن ہے لیکن جمہوریت سنگل کا لارجسٹ کہ پارٹی تو جو بہرحال پی اقلیت ٹی میں آئی ہوتا ہے ہے وہ نا، پی اپوزیشن میں ٹی آئی بیٹھتا ہے. ہے. تو پی ٹی آئی کے پاس اکثریت نہیں تھی. پی ٹی آئی کی کون سی اکثریت تھی جس کی ہاں، اکثریت بنا نہیں پہ تھی. انہیں حکومت میں رہنے دیا جاتا؟ تو اس لیے وہ اگر پارلیمان سے باہر آئے ہیں تو اب یہ تو نہ کرے کہ اگر ہم نہیں ہیں تو پھر پارلیمان نہیں ہے. پارلیمان کی سپرمیسی کو تسلیم کرنا پڑے گا. پارلیمنٹ کو اپنی مدت آئینی جو ہے وہ پوری کرنی ہوگی. اور اگر کسی حکومت کو کوئی خطرہ ہے، وہ خود ریزائن کر دیں، چلے جائیں، پارلیمان اپنا نیا لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے وہ چوز کر لے گی. اس میں کون سی بات ہے؟ وہ تو پہلے بھی تو آپ چھوڑ چکے ہیں. آپ کے پاس عدم اعتماد کے نمبرز ہیں، آپ کے پاس عدم اعتماد کے نمبرز ہیں کیونکہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ آپ ایسے نمبرز فراہم نہیں کر سکے تھے. نہیں، ہم نے وہ نمبر ثابت کیے تھے. ایک عدالتی حکم کے ذریعے انہوں نے پارلیمان کے اوپر اپنی برتری ثابت کی. ایک پارلیمنٹ ہے، اس کے اندر اگر آپ یہ چیز دیکھتے ہیں تو ابھی تو عدالتوں میں بھی کئی ہمارے ریفرنسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہیں. ان کے ڈیسیجنز بھی آنے ہیں. وہ کوئی ضروری تو نہیں انہی کے فیور میں آئے، وہ بھی ہیں. اور لیکن حسن پارلیمان کے مرتضیٰ اندر بھی صاحب، جو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عدالت کی بجائے معاملات نیگوسیشنز کے ذریعے حل کرنے کی خواہاں بھی رہتی ہے اور کاوش بھی کرتی ہے. اس خاص پاکستان کی صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی، پیپلز پارٹی بھی عدالتوں سے رجوع کرے. کیا مطلب اسمبلی توڑنے کے وزیر اعلیٰ کے اختیار پر پابندی لگائی جائے؟ کیا اس کے لیے بھی عدالت میں پٹیشن ڈالی جائے گی؟ نہیں،
قطعاً نہیں ایسا، پاکستان پیپلز پارٹی ایسا نہیں سوچ رہی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو معاملات عدالتوں میں ہے ان کو دیکھ تو رہی ہے نا کہ وہ عدالتوں میں پینڈنگ کیوں ہے۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ریفرنسز شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل جس کو وہ ججز بھی تسلیم کر چکے ہیں، اگر عدالت میں وہ بھی پینڈنگ پڑا ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کو تحفظات نہیں ہوں گے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ سی ایم پنجاب کا جو ریفرنس ہے عدالت میں پینڈنگ اس کا ڈیسیجن بھی آنا چاہیے؟ کیا یہ چیزیں جو عدالتی ذمہ داریاں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو پوری نہیں کرنی، عدالتوں نے کرنی ہے؟ اور ہمارا ہمیشہ عدالتوں پہ اعتماد رہا ہے، ہم نے تو سخت فیصلے سن کے بھی عدالت کی طرف انگلی نہیں اٹھائی، ہم تو آج بھی عدالتوں کی طرف دیکھ حسن رہے ہیں مرتضیٰ کہ وہ صاحب، ایسے فیصلے۔ آپ کا آرگومنٹ رہا ہے پچھلے 8 مہینے سے، آپ کا آرگومنٹ یہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس چونکہ اکثریت تھی قومی اسمبلی میں، اس لیے عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوگی اور پی ڈی ایم کی حکومت بن گئی۔ اب آپ نے وہ نمبر ثابت کیے تھے، تو کیا پنجاب میں وہ نمبرز آپ ثابت کریں گے کہ آپ کے پاس انشاءاللہ 186 یا اس سے زیادہ اراکین موجود ہوں؟ انشاءاللہ تعالی ہم وہ ثابت کریں گے، اور اس کے لیے اسی وجہ سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جس حکم کے ذریعے ان کے یہ ووٹ جو ہیں ان کو کوالیفائی کیا گیا پنجاب اسمبلی کے اندر کاف لیگ کے ووٹوں کو، اسی طریقے سے وہ فیصلہ اگر دیکھیں تو یا قومی اسمبلی والا غلط ہے، وہاں پہ بھی ایک فیصلہ آیا تھا، یہاں پہ بھی ایک فیصلہ آیا تھا، اور اسی فیصلے کے خلاف ہمارا ریفرنس بھی ادھر موجود ہے۔ تو آپ ایک دفعہ پھر وہ یہ نمبرز چیزیں جو اکٹھے کر سکتے ہیں نا، آپ دکھا سکتے ہیں، کسی ہال میں بیٹھ کے تو دکھا سکتے ہیں ہم۔ ہم نے تو وہ دکھانے کو تو ہم پہلے 1000 دفعہ دکھا چکے تھے، ہمارے نمبرز دکھانے میں تو کوئی کمی بھی نہیں اچھا ہے۔ حسن مرتضیٰ وہ صاحب، تو یہ مرتضیٰ تھا کہ صاحب، یہ ترمیم ریس اگینسٹ ٹائم ہے، جی یہ ریس اگینسٹ نہیں ٹائم کیا ہے حسن مرتضیٰ صاحب۔ کیا ایک طرف عمران کیا خان میرا صاحب ایک کہہ رہے ہیں کہ جمعہ ہفتے کو ہم اسمبلی توڑ دیں گے، اور آپ جو ہیں وہ شاید آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچیں گے۔ نہیں، آپ شاید ان کے جو لیٹسٹ ان کا بیان آیا ہے وہ ابھی آپ کی نظر سے نہیں گزرا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس سے اگلے ہفتے اس کا فیصلہ کریں گے، انہوں نے ایک ہفتے کا ٹائم نہیں، وہ خود تو کو اس دے سے اگلے دیا ہفتے بھی جا سکتے ہیں۔ اچھا، تو میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی، ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ وہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، کیونکہ جو پرویز الہی صاحب نے جس وقت ہماری طرف سے وہ سی ایم کے امیدوار تھے اور جس پہ ہمیں مٹھائیاں کھلائی گئی اور ہمیں مٹھائیاں دی گئی اور مبارکبادیں وصول کی گئی، اس وقت صرف ایک آرگومنٹ تھا ہمارا، اور ایک چیز گزارش ہم نے کی تھی کہ اگر ہمارے اتحادی چاہیں گے تو ہم جنرل الیکشنز کی طرف جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس پہ میرے تحفظات ہیں، اگر میں سی ایم آپ کی طرف سے بنوں گا تو پھر میں اپنی آئینی مدت پوری کروں گا، اور ہم یہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ یہ غلطی نہیں کریں گے، کیونکہ آنے والے الیکشنز میں یہ اتحاد ہمیں چلتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ اتحاد جو عمران خان صاحب کی قیادت میں وزیر اعلیٰ بنے تھے پرویز ہو الہی سکتا ہے صاحب، انضمام ہو وہ جائے۔ ہاں مرجر تو ہو جائے تو وہ بالکل اس پہ تو ہمیں کوئی دو رائے نہیں، وہ تو ان کا جو ہے وہ یہ آئینی حق رکھتے ہیں کہ مرج ہو جائیں یا جو بھی ہو، جی، وہ تو یہ ان کا بتائیے کہ اپنا حسن ہے۔ مرتضیٰ صاحب، آپ کے پی ایم ایل کیو سے رابطے دوبارہ ہوئے ہیں؟ دیکھیں پی ایم ایل کیو سے کیا، ہمارے تو سب سے رابطے بحال ہیں، ہمارے لیے تو تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ قابل عزت و احترام ہیں۔ ہمارا پرویز الہی صاحب سے آج بھی جو رشتہ ہے وہ احترام کا رشتہ ہے، وہ بھی اس چیز کو اگری کریں گے اس سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے ساتھ ہم ہمیشہ کمفرٹیبل رہے ہیں، ان سے آپ سوال کر کے پوچھ لیں۔ جی، تو اب آپ کی اگلی موو کیا ہوگی؟ کیا آپ تحریک عدم اعتماد کی طرف جائیں گے، آپ کی طرف سے گورنر اعتماد کا ووٹ مانگیں گے، یا کچھ اور؟ دیکھیں یہ تمام آپشنز موجود ہیں اور ہم ساری آپشنز جو ہیں وہ ایگزاسٹ کریں گے۔